السلام علیکم۔ آج ہم دل کے اندر کی دو ایسی طاقتوں کی بات کریں گے جو ایک دوسرے کے بالکل الٹ ہیں، تکبر اور عاجزی۔ ایک ایسی چیز ہے جو روح کو برباد کر دیتی ہے اور دوسری وہ ہے جو اسے بلندیوں پر لے جاتی ہے۔ چلیے اس روحانی سفر پر ساتھ چلتے ہیں۔ تو شروعات ایک سوال سے کرتے ہیں۔ آخر ایسی کون سی چیز ہے جو انسانی روح کے لیے سب سے بڑا زہر ثابت ہوتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اصل میں ایک ایسی روحانی بیماری کی طرف اشارہ کرتا ہے جو ایمان کی جڑوں تک کو کھوکھلا کر سکتی ہے۔ اور اس بیماری کا نام ہے تکبر۔ یہ صرف کوئی عام بری عادت نہیں ہے، بلکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق یہ وہ سب سے پہلا گناہ تھا، وہ پہلا گناہ جس نے اللہ کی ایک مخلوق کو ہمیشہ کے لیے اس کی رحمت سے محروم کر دیا۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر تکبر ہے کیا؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بالکل صاف اور واضح تعریف بیان فرما دی ہے۔ فرمایا، تکبر حق بات کو جھٹلانے اور لوگوں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے۔ بس یہ دو چیزیں، حق کو رد کرنا اور لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھنا، یہی ہے تکبر کی بنیاد۔ اور اس گناہ کی پہلی مثال آخر کہاں ملتی ہے؟ قرآن میں، جب ابلیس نے اللہ کے حکم کو ماننے سے صاف انکار کر دیا اور اس نے جواز کیا دیا؟ اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس سے مٹی سے۔ دیکھا، یہی وہ میں بہتر ہوں والی سوچ ہے، یہی احساس برتری ہے جہاں سے تکبر پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں یہ معاملہ کتنا سنگین ہے، اتنا سنگین کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار اس کے خلاف سخت وارننگز دی ہیں اور اس کے خوفناک انجام سے ڈرایا ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ قرآن بالکل واضح لفظوں میں کہتا ہے کہ اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، بالکل نہیں۔ سورہ لقمان میں فرمایا گیا ہے، لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرو، بے شک اللہ کسی تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ یہ صرف ایک کردار کی خامی نہیں ہے کہ چلو بندہ عادت سے مجبور ہے، نہیں، یہ ایک ایسا عمل ہے جو سیدھا سیدھا انسان کو اللہ کی محبت سے دور کر دیتا ہے۔ اور اس گناہ کی سنگینی کا اندازہ لگانا ہے نا، تو اس حدیث کو سنیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں صرف رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ رائی کا دانہ، ایک چھوٹا سا ذرہ، صرف اتنا سا تکبر بھی جنت سے روکنے کے لیے کافی ہے۔ واقعی یہ بات تو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ اچھا، تو جو لوگ اس دنیا میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، قیامت کے دن ان کا کیا بنے گا؟ حدیث میں آتا ہے کہ تکبر کرنے والوں کو چھوٹی چھوٹی چونٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ ذرا تصور کیجئے، اس دنیا میں وہ خود کو پہاڑ سمجھتے تھے اور وہاں ان کی حقیقت ایک چونٹی جیسی ہوگی۔ کتنا زبردست تضاد ہے۔ تو ٹھیک ہے، اگر تکبر پستی کا، نیچے گرنے کا راستہ ہے، تو پھر بلندی کا راستہ کون سا ہے؟ اوپر اٹھنے کا۔ یہاں سے ہم اب اس مسئلے کے حل کی طرف آتے ہیں، اور وہ حل ہے تواضع، یعنی عاجزی۔ یہ وہ الہی دوا ہے جو تکبر کے زہر کو ختم کرتی ہے۔ تو یہ تواضع یا عاجزی آخر ہے کیا؟ قرآن میں اللہ اپنے خاص بندوں عباد الرحمن کی ایک خوبی بتاتا ہے۔ فرماتا ہے کہ وہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اسے کمزوری مت سمجھیے گا، بالکل نہیں۔ یہ تو اللہ کی بندگی کا، اس کے سامنے جھکنے کا سب سے خوبصورت اظہار ہے۔ اور اس میں ایک بہت ہی خوبصورت وعدہ بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ اسے بلند کر دیتا ہے۔ کیا بات ہے! مطلب اصل بلندی، اصل عزت خود کو بڑا جتانے میں نہیں ہے، نہیں، بلکہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا ماننے میں ہے۔ اللہ پھر اسے خود بلند کرتا ہے۔ اور ہماری اسلامی تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ ذرا دیکھیے، فتح مکہ کا دن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک فاتح کی حیثیت سے شہر میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن سر مبارک تکبر سے اونچا نہیں، عاجزی سے جھکا ہوا ہے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھیں، خلیفہ بننے کے بعد بھی بالکل عام لوگوں جیسی سادہ زندگی گزارتے رہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنے طاقتور حکمراں، لیکن پیوند لگے ککڑوں میں عام لوگوں کے بیچ گھومتے پھرتے نظر آتے تھے۔ یہ ہیں اصل مثال۔ تو اب آتے ہیں سب سے اہم سوال پر، ہم اپنے دلوں میں اس خوبصورت صفت کو، اس عاجزی کو پیدا کیسے کریں؟ یہ آئے گی کیسے؟
چلیے اب کچھ عملی طریقوں پر بات کرتے ہیں، کچھ ایسے اقدامات جو ہمیں تکبر سے بچائیں اور عاجزی کی طرف لے کر جائیں۔ کیونکہ دیکھیے، اپنے دلوں کو بچانا اور عاجزی کو اپنانا یہ صرف کوئی فلسفیانہ کوئی نظریاتی بات نہیں ہے، اس کا تعلق سیدھا سیدھا ہماری روزمرہ کی زندگی سے ہے، ہمارے اعمال سے ہے۔ تو یہ ہیں 5 عملی اقدامات۔ نمبر 1، سچ بات کو قبول کریں، بھلے ہی وہ ہمارے خلاف کیوں نہ ہو۔ نمبر 2، اپنی اصل کو، اپنی حقیقت کو یاد رکھیں کہ ہم مٹی سے بنے ہیں۔ نمبر 3، ہر انسان کی عزت کریں اور کبھی کسی کو اپنے سے چھوٹا نہ سمجھیں۔ نمبر 4، کثرت سے بار بار استغفار کریں، یہ ہمارے نفس کو، ہماری انا کو جھکاتا ہے۔ اور نمبر 5، دل سے خلوص کے ساتھ دوسروں کی خدمت کریں۔ تو آخر میں بات ساری یہ ہے کہ ہمارے سامنے 2 راستے ہیں اور ان کے 2 الگ الگ انجام ہیں۔ ایک طرف ہے تکبر، جو ایک زہر ہے، روح کو برباد کرنے والا، اور دوسری طرف ہے تواضع، یعنی عاجزی، جو ایک نور ہے، ایک روشنی ہے جو روح کو بلند کرتی ہے اور انسان کو اللہ کا پیارا بنا دیتی ہے۔ اب انتخاب ہمارا۔ تو چلیے اس پوری گفتگو کو اس دعا پر ختم کرتے ہیں۔ ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں، اے اللہ، ہمارے دلوں سے تکبر نکال دے، ہمیں عاجزی اور نرمی عطا فرما، اور ہمیں جنت الفردوس کے وارثوں میں شامل فرما۔ آمین۔